اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرے ایمانی بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم کو بڑی عظمت عطا کی ہے اور اس میں بڑی ہیبت رکھی ہے۔ چنانچہ باری تعالی جل جلالہ کا ارشاد ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ بلا شبہ یہ قرآن عظیم رب العالمین کا کلام ہے۔ باری تعالی نے اس کو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اس کلام حق کی یہ شان ہے، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ وہ ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اللہ ہی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اسی نے فرقان نازل کیا ہے۔ اس قرآن میں تدبر کرنے والوں کے دل خشوع و تقوی سے لبریز ہو جاتے ہیں، اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے قلوب خضوع و خشیت سے معمور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اقرأ علی، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ قرآن پاک آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی احب ان اسمعہ من غیری، میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کو اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک، رک جاؤ، بس کرو۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے نیک بندو اور میرے عزیز دوستو، یقیناً جو بندہ کلام الہی میں غور و تدبر کرتا ہے اس کا دل خشوع و خضوع سے پر ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق پاکیزہ اور بلند ہو جاتے ہیں، اور اس کی زندگی میں بہتری اور تبدیلی آ جاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان سنا تھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرتے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے معانی میں غور و فکر کیا اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیا تو فوراً اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کیونکہ قرآن میں بڑی تاثیر ہے اور یہ بلیغ نصیحتوں اور عظیم حکمتوں پر مشتمل ہے۔ خدا عز و جل کا فرمان ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن جس میں کوئی کجی نہیں ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ الغرض، یہ کلام مجید مومنین کے لیے سراپا رحمت ہے اور دنیا جہان والوں کے لیے یہ ہدایت بن کر آیا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ان کو سنائی جاتی رہتی ہے؟ بلا شبہ اس کتاب میں مومنین کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے دے اور اس میں غور و فکر کرنے والا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنا دے، نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے رب کے کلام میں غور و تدبر کرنے والوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یقیناً خدا عز و جل نے قرآن کریم کو ہر قسم کی کمی زیادتی اور تحریف و تبدیلی سے مکمل طور پر محفوظ کر دیا ہے تاکہ مومنین اس سے ایمانی و روحانی فائدہ اٹھائیں اور غور و فکر کرنے والے اس سے مفید ثمرات حاصل کریں، بس ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور ان کا یقین پختہ اور راسخ ہو جائے۔ باری تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ بلا شبہ اہل ایمان کلام اللہ سے ہدایت اور نور حاصل کرتے ہیں اور اس میں اپنے دلوں کی شفا پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے حق میں شفا اور رحمت ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے کتاب اللہ میں فکر و تدبر سے اپنے دلوں کی راحت اور انشراح صدر حاصل کرتے ہیں اور اس سے اطمینان قلب پاتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ بس قرآن پاک افضل اور آسان راستے پر ان کو لے کر چلتا ہے اور بہترین و سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ان کی سعادت مندی اور کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ الغرض ہم سب کو تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے معانی میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے، قرآن کریم کو سیکھنے اور اسے سکھانے میں اپنا وقت لگانا چاہیے اور اس کو اپنا مقصد زندگی بنانا چاہیے۔ ایسے بندوں کے لیے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، بلا شبہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ تمام گناہوں ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔